مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سنیے، آپ کو بڑا لطف دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم دونوں حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی تو محبوب فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، یعنی حضور جسے جنتی کہہ دے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، بالکل سادہ، تازہ وضو کیا ہے اور پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں، جوتے بغل میں دبائے ہوئے، کچھ سامان دبائے ہوئے، چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھی، حضور کی خدمت میں چند گھڑیاں بیٹھا، دست بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں ہم رش کی کرتے رہے، کیسا خوش وقت ہے جسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ فرماتے مسلمانوں بڑی عجیب بات، حسن اتفاق، اگلا دن وہی وقت وہی ٹائم ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہم تو سوچ رہے تھے آج کسی اور کے نصیب جاگ گئے، پر لطف دیکھو، کرم بالائے کرم دیکھو، دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ کمال ہو گئی، ایک بار نہیں دو بار ایک ہی شخص کو جنت کی بشارت، حد ہو گئی۔ فرماتے وہ تو اسی طرح اپنی سادگی میں آیا، وضو کیا ہوا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، سامان تھامے ہوئے، چند گھڑیاں حاضر بارگاہ ہوا، اجازت لے کے رخصت ہوا، ہم رشک کرتے رہے، ناز کرتے رہے، کیا نصیب ہے۔ دو بار حضور کی زبان نور سے جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تیسرا دن بھی آیا، خوش بختی دیکھو ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کریم نے فرمایا کھولو بھئی دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو آج تو حد ہو گئی، کمال ہو گئی، وہی بندہ تھا جو 2 دن پہلے آیا تھا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اور دوستو سوچو تو صحیح، ایک بندہ اور حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی، 3 دفعہ جنت کی بشارت کریم نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کمال ہو گئی، وہ تھوڑی دیر بیٹھا، اٹھ کے اس نے اجازت رخصت ہوا، میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، سلام لی، اور میں نے اسے کہا مجھے مہمان بنا لو گے 2-3 دن کے لیے؟ اب بڑی انوکھی بات تھی نا، جس کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو۔ اس نے کہا میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں جو روکی سوکھی کھاؤں گا پیش کر دوں گا، آ جائیے۔ فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس کا مہمان رہا، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے کہ اتنا بڑا درجہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں اس کے ساتھ مستقل قیام کرنے سے مجھے کوئی چیز ملی نہیں ایسی۔ وہ عشاء جماعت سے پڑھتا اور فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھتا، اور میں تو درمیان میں تہجد بھی پڑھتا تھا۔ وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے خیرات کرتا اور میں تو اس سے بظاہر زیادہ صدقات دیتا تھا۔ فرماتے ہیں کچھ چیز ملی نہیں۔ تیسرے دن میں رخصت ہونے لگا تو اس کی آنکھوں میں بھی سوال تھا کہ بھئی آپ آئے رہے اور بات سمجھ میں نہیں آئی، وجہ کیا تھی؟ اور میں بھی اس سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں جب اسی سٹیج پہ آئے کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ 3 دن رہے، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا میاں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں تھا اور کوئی مجبوری نہیں تھی کہ میں اپنا گھر چھوڑتا، میں تو ایک باریک بات کی تلاش میں تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا کی، 3 دفعہ حضور نے جنت کی۔ نوجوانوں اس کو سمجھنا ذرا،
حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے عمل تو آپ نے میرے دیکھ لیے ہیں، یہی کچھ ہی ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ کے بندوں کا طریقہ سیدھا سادھا یہی ہے جو آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمانے لگے ایک عمل ہے، ادھر دیکھیے گا میری طرف، موبائل والے بھائی ادھر دیکھنا۔ کہنے لگے ایک عمل ہے میرے پاس۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں نا، اپنے دل پہ نظر کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، کینہ کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں۔ اپنے باطن پر جب نظر ڈالتا ہوں دل کو کشادہ پاتا ہوں۔ اور یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ صحابی مجھ سے فرمانے لگے کہ میں اپنے دل کو صاف پاتا ہوں، تو آپ فرمانے لگے بس پھر میں سمجھ گیا ہوں یہ جو آپ کے دل کی طہارت ہے نا، اسی کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ اتار پھینکیے سارے باطن کے بوجھ، نکال دیجیے اپنے باطن سے وہ ساری چیزیں جو طبیعت کو بوجھل بناتی ہیں، جو انسان کو اس طرح کا بناتی ہے کہ وہ ظلم کرتے بھی نہ ڈرے، تکلیف دیتے بھی نہ کام پہ، جبر کرتے بھی اسے کچھ احساس پیدا نہ ہو۔ اپنے دل کو حضور کی سنت کے ساتھ آراستہ کیجیے، محبوب کے دیے ہوئے خوبصورت نظام تزکیہ کے ساتھ آراستہ کیجیے۔